بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں نا۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو زمین میں۔ تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں اپنے نبی کو بے اختیار مت سمجھو، تمہارے نبی کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے نیچے بھی چلتی ہے، کہ جس بادشاہ کے جہاں وزیر ہوں اس کی حکومت وہاں چلتی ہے، اسی لیے تو وہاں وزیر ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں اور دو زمین میں۔ اور یہ کیوں فرمایا میرے وزیر؟ صرف وزیر کہہ دیتے کہ دو وزیر آسمانوں میں دو زمین میں، نہیں، فرمایا یہ میرے وزیر ہے، کہ انہیں دنیا کے وزیروں جیسا نہ سمجھنا کہ بادشاہ گئے تو وزیر بھی ساتھ دھکے کھاتے گئے۔ ہم نے دیکھے ہمارے ملک کے وزیر دوسرے ملکوں کے وزیر، بادشاہ گیا تو وزیر بھی گئے، پروٹوکول بھی گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ صرف وزیر نہیں ہے ابو بکر و عمر، یہ میرے وزیر ہے۔ فرمایا نہ میری صدارت جائے گی نہ ابو بکر و عمر کی وزارت جائے گی، جب تک میری صدارت ہے تب تک ان کی وزارت ہے۔ تو یہ تاجدار کائنات کے وزیر ہیں۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں اب نکتہ سنو، آسمانوں پر اللہ نے محبوب کے جو وزیر بنائے، اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی نوریوں میں بتاؤ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ دو فرشتوں میں سب سے دو افضل کون ہیں؟ تو ہر عالم آپ کو بتائے گا حضرت جبریل اور حضرت میکائیل۔ یہ آسمانوں میں دو سب سے افضل ہیں۔ آسمانوں سے کملی والے کے وہ وزیر چنے جو سب سے افضل تھے، اسی طرح زمین پر جو کملی والے کے وزیر چنے وہ صحابیوں میں سب سے افضل ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا آسمانوں میں وہ وزیر چنے جو سب سے افضل ہو اور زمین میں سے وہ چنے جو ادنا ہو۔ تو جس طرح آسمانوں میں وہ چنے جو سب سے افضل، اسی طرح زمین میں بھی کملی والے کے وزیر وہ چنے جو سب سے افضل تھے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج براہ راست دربار نبوت میں ہم سب کی حاضری لگ رہی ہے۔ دیکھیں نا، آپ سے کوئی پتہ پوچھے تو آپ اپنا پتہ بتائیں گے، میں ہرن پور کا رہنے والا ہوں، میں جلال پور شریف کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، فلاں محلے میں رہتا ہوں، یہ تحصیل ہے، یہ ضلع ہے۔ میرا پتہ پوچھیں گے میں اپنا بتاؤں گا۔ آنکھیں بند کر کے صدیق و فاروق سے ان کا پتہ پوچھئے، آپ کو ملنا چاہتے ہیں آپ کا پتہ کیا ہے؟ تو وہاں سے گویا آواز آ رہی ہے کہ جب سے یار کے ساتھ لگے ہیں نا، ہم نے اپنے پتے ہی یار کے پتے میں گم کر دیے۔ اب ہمارا پتہ الگ پوچھنے کی ضرورت نہیں، جہاں مصطفیٰ ہے وہی صدیق ملتا ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہی فاروق ملتا ہے۔ تو یہ خوش بختی ہے امام الانبیاء کے غلاموں۔ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے۔ ایک وقت تھا جب فتنہ وہابیت کو پھیلانے کے لیے سعودیہ کے ریال چلائے گئے، اور آج فتنہ رافضیت کو مسلط کرنے کے لیے ہمارے ملک میں ایران کا سرمایہ لگ رہا ہے۔ اس لیے جو اہل سنت ہیں انہیں آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت۔ یہ ذہن میں رکھیے، امام الانبیاء نے فرمایا تھا یہ جو میرے صحابہ ہیں ان پر تان نہ کرنا، کیوں؟ یہ میرے چنے ہوئے ہیں، میرے لیے میرے خدا نے چنے، اور اللہ رب العزت نے چنے تو ایسے چنے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ رب العزت فرمائے گا نا کہ محبوب اپنے کسی امتی کو بھیجیے کہ جس سے حساب شروع کیا جائے، تاجدار انبیاء فرماتے ہیں قیامت کو حساب بھی ہونا ہے نا، تو اللہ رب العزت جب فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ محبوب اپنے امتی کسی کو بھیجیے جس سے حساب شروع کیا جائے، تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجوں گا۔ فرماتے ہیں میں صدیق اکبر کو بھیجوں گا، اور جب میرا صدیق جائے گا، اللہ
کسی نے کہا ہے نا، ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا یوں قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا، جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی زمین تو کیا عرش کہاں پوچھتا، اگر میں دل پہ نہ روک لیتا تمام زور شباب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا یوں قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ اللہ فرمائے گا محبوب کوئی امتی بھیج کہ حساب شروع کیا جائے، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجوں گا۔ جب صدیق اکبر جائیں گے آقا فرماتے ہیں کیا ہوگا وہاں؟ اللہ فرمائے گا میرے حبیب میں نے حساب کی بات کی تھی، تو نے کس کو بھیج دیا؟ اور میرے حبیب میں نے حساب لینا ہے، تو نے کس کو بھیج دیا؟ آپ کہاں عرض کریں گے میں نے اپنے صدیق کو بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میرے حبیب اس نے تجھ پر اور مجھ پر خرچ کرتے ہوئے کبھی حساب نہیں کیا، میں نے حساب کیا لینا ہے؟ اس نے تجھ پر لٹاتے ہوئے مجھ پر لٹاتے ہوئے میرے دین پر لٹاتے ہوئے اس نے کبھی حساب نہیں کیا تھا، میں نے اس کا حساب کیا لینا ہے؟ اللہ، یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور امام الانبیاء کے علماء ان کی تعلیمات یہ ہیں، جا رہے تھے قبرستان کے قریب سے گزرے نا، ایک بندہ قبر کھود رہا تھا، صدیق اکبر نے اس سے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا اپنے لیے اپنی قبر بنا رہا ہوں، اپنے لیے اپنی قبر تیار کر۔ پہلے وقتوں میں بعض لوگ اپنی قبریں خود بنا لیتے تھے۔ ایک محدث گزرے ہیں اپنی وفات سے 15 سال پہلے اپنے گھر میں اپنی قبر بنا لی تھی، اور ہر روز صبح قرآن لے کر نہ قبر میں اتر جاتے تھے، اور 15 سال تک روزانہ ختم قرآن کرتے رہے قبر میں۔ تصور کریں کہ کتنے ختم کیے ہوں گے 15 سال میں، کہ ہر روز اپنی قبر میں ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ تو اس نے کہا میں اپنی قبر تیار کر رہا ہوں اپنے لیے۔ قربان جائیں صدیق اکبر کی نصیحت پر، قریب ہو گئے، اس کا بازو پکڑا، فرمایا میرے بھائی کو دال رکھ دے اور میری بات سن۔ فرمایا اپنے لیے اپنی قبر تیار نہ کر، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر۔ اگر تو تیار ہو گیا قبر کے لیے پھر تیری قبر خدا تیار کرے، اور جب وہ قبر تیار کرے گا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج ہم وہ قبریں بھول چکے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو قبر کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور قبر کو یاد وہی رکھے ہوئے ہیں جو قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں؟ جوان بہو بیٹیاں اور جوان بچے وہ ٹچ موبائلوں نے چھین لیے، بوڑھی عورتیں ٹی وی ڈراموں نے چھین لیے، گھروں کے مصلے ویران ہو گئے، قرآن الماری میں پڑھنے والوں کے منتظر ہیں، بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول آ گئے، جن کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں چاہیے تھیں، جن جوانوں کی جیب میں سورہ یاسین ہونی چاہیے تھی، ان کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل آ گئے اور آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے لگے، کانوں کے گناہوں میں مبتلا رہنے لگے۔ ماں بہنیں بیٹیاں ان کے سروں سے دوپٹے اتر گئے، چہروں کا پردہ ختم ہو گیا، آنکھوں کا حیا چھن گیا، مرد اکثر دیوس ہو گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ثلاثۃ یہ ثلاث لا يدخلون الجنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بد نصیب ایسے ہیں کہ جنت جانا تو دور کی بات، ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔
اب یہ سن لیں 3 بدبخت کون ہیں، اور اس حدیث کی تکڑی پہ ہر شخص تولے اپنے آپ کہ ان 3 میں کہیں میں تو نہیں آتا کسی کیٹیگری میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا العاق لوالدیہ ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے جنت جانا تو دور کی بات، نگاہ رحمت بھی اس پہ نہیں ڈالی جائے گی۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ 5 10 عمرے کر رکھے ہیں، لیکن ماں ناراض ہے، فکر ہی نہیں، باپ ناراض ہے، انہیں فکر ہی نہیں ہے، عمروں پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں، بیگمات خوش ہیں، بیویاں خوش ہیں، ماں باپ ناراض۔ 10 عمرے تو کیا 10,000 عمرے بھی کر لیں، تو جب جالیوں پہ جائیں گے نا تو حال یہ ہوگا بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے۔ کیوں کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ ماں ناراض ہو کعبے کس منہ سے جانا ہے، باپ ناراض ہو روزے پر کس منہ سے جانا ہے۔ تیرے عمرے، تیرے حج، تیری تلاوتیں، تیرے سجدے، تیری زندگی بھر کی ریاضت، ان سب کا صلہ جنت ہے، اور وہ جنت اٹھا کر اللہ نے تیری ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے۔ ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، جنت جائیں گے کیسے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض، قیامت کے دن جنت جانا دور کی بات، اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا اس پر۔ اور نمبر 2 دوسری بدبخت کون ہے؟ یہ ماں بہن بیٹیاں سنیں، اس حصے کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال، کہ میری امت کی وہ عورتیں جنہیں اللہ نے عورت بنایا ہے اور وہ کپڑے مردوں کی طرح پہنتی ہیں، جنہیں رب نے عورت بنایا اور بال مردوں کی طرح کٹواتی ہیں، جنہیں رب نے عورت بنایا میری امت اور وہ بے پردہ مردوں کی طرح پھرتی ہیں۔ فرمایا جنت جانا تو دور کی بات، ان عورتوں پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی۔ آج دیکھ لیں عورت بازار جا رہی ہے تو میک اپ کر کے جا رہی ہے، جہاں پردے میں جانا ہے، جہاں مجبوراً جانا ہے وہاں بن سنور کے جا رہی ہے۔ اور ایک عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نا، اس کو دیکھ کر شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے، بھنگڑے ڈالتا ہے شیطان خوشی سے۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ تو امام الانبیاء کی حدیث کے لفظ ہیں، ایک بے پردہ عورت کو شیطان دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے۔ شیطان کا آدھا لشکر بھی لاکھوں میں ہے، تو شیطان کا مطلب کیا ہے؟ بے پردہ عورت کو دیکھ کر کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے، یعنی جتنے لاکھوں شیطان مل کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اکیلی بے پردہ نکل کر اتنا کام کر آئے گی کہ ٹانگے والے نے دیکھا اسے گورا تو گناہگار ہوا، ریڑے والے نے دیکھا تو گناہگار ہوا، ٹرک والے نے دیکھا تو گناہگار ہوا، دکاندار نے گورا تو گناہگار ہوا۔ ایک بے پردہ عورت گھر سے نکلی کتنی آنکھوں کو گناہگار کر کے آئی، اور گھر لوٹ کے آنے تک اس پر لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حضور فرماتے ہیں جو بے پردہ عورت گھر سے نکلتی اس پر بھی لعنت، اور جو اسے گورتے ہیں ان گورنے والوں پر بھی لعنت۔ اب بتائیے ہمارے بازاروں میں ایک عورت نکلتی ہے یا ایسے لگتا ہے بازار بنے ہی عورتوں کے لیے؟ تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور تیسرے نمبر پر امام الانبیاء نے فرمایا والدیوث، اور میری امت کے وہ بے غیرت ترین مرد کہ جنہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کے گھر کی عورتوں کے پاس محرم بیٹھتے ہیں یا نامحرم بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جو یہ ایسا بے غیرت مرد ہے جسے غیرت نہیں آتی کہ میری عورتوں کے پاس محرم بیٹھتے ہیں یا نامحرم بیٹھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جنت جانا تو دور کی بات، اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ لاؤ،
میرے جوانوں بزرگوں، اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے ساتھ جوڑو، تن سے من تک محمد عربی کے غلام بنو، عمل کی زندگی اپناؤ، تب جا کر ہماری بے برکتی ختم ہوگی۔ قوم ذلت کے گڑھے میں مزید دھنستی جا رہی ہے، اسے صرف توبہ بچا سکتی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے توبہ کی شرطیں کیا اور طریقہ کیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ وقت آنے والا ہے۔ کیا؟ یخیر الرجل بالعجز والفجور، کہ بندہ اس کے سامنے دو چیزیں ہوں گی، یا تو نکو کہلوائے، شریعت پہ چلتا رہے، داڑھی رکھ لے، شریعت والا مزاج بنا لے، مسجد میں جائے، محفلوں میں جائے، بری صحبت چھوڑ دے، فلمیں ڈرامے نہ دیکھے، یا تو نکو کہلوائے یا اپنا صوفی اور سائیں نام رکھوائے، اور یہاں پھر یہ ہے کہ بروں کی سنگت میں چلا جائے اور وہ جو برائی کرے اس میں خود بھی ملوث ہو جائے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا فمن ادرک ذالک الزمان، فرمایا جس پر یہ زمانہ آ جائے کہ یا سائیں صوفی اور مولوی کہلوائے، نکو کہلوائے، اور یا بروں کا ساتھ دے، تو فرمایا فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ، فرمایا سائیں بن جانا مگر برائی کا ساتھ نہ دینا، ملا کہلوا لینا، صوفی کہلوا لینا، درویش اور سادہ اور بولا کہلوا لینا، مگر بروں کا ساتھ نہ دینا۔ آج اکثر لوگ داڑھیاں کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ایسی برائی ہے جس کو برائی سمجھے نہیں جا رہا ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں۔ امام الانبیاء لعنت بھیج رہے ہیں اپنی امت کے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل بناتے ہیں، اور لعنت بھیج رہے ہیں امت کے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل بناتے ہیں، اور عورتوں پر جو مردوں جیسی صورت بناتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا تھا کہ جس کا باقی سارا لباس عورتوں والا تھا، صرف اس نے جوتے مردوں کے ڈیزائن کے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے اسے یہ حدیث سنا کر نہ وہ جوتے بھی اتروا دیے تھے کہ امام الانبیاء نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر کہ جنہیں اللہ نے عورت بنایا اور وہ مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، صرف جوتوں پر۔ آج ہمارے ہاں زندگی میں برکت رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہمیں معلوم نہیں تاجدار کائنات کے غلاموں کہ یہ داڑھی کتنی ضروری ہے۔ یہ سوچئے، فرشتے جب قسم کھاتے ہیں نا ایک دوسرے کے سامنے، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہم کہتے ہیں قرآن کی قسم یا خدا کی قسم، تو فرشتے پوچھیے علماء سے کیسے قسم کھاتے ہیں؟ جب فرشتوں نے قسم کھانی ہو تو فرشتے قسم کھاتے ہیں والذی زین الرجال باللحا، فرشتے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے زینت دی ہے۔ تصور کریں آپ۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں آسمانوں سے گزرا نا، تو ایک آسمان کے فرشتوں کی تسبیح یہ تھی سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالقرون والزوائب، کہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجاوٹ دی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں اور مینڈیوں سے سجاوٹ دی ہے۔ آج مرد داڑھی مونچھیں مڈوا کے عورتیں بن گئی، اور عورتیں بال کٹوا کے مرد بن گئے۔ تو یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ کھیل ختم ہونے والا ہے۔ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، زندگی بہت تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو خوش بخت ترین ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈال لیں۔ دیکھو نا، قبر میں جاؤ تو ایسی شکل لے کے جاؤ کہ دور سے جب فرشتے آئیں تو شکل دیکھ کر ہی پہچان جائیں کوئی محمد عربی کا غلام آیا بیٹھا ہے۔ مندر ہندوؤں کا جو عبادت گاہ ہے، مندر، وہ بھی اینٹوں اور پتھروں سے بنتا ہے، اور مسجد بھی اینٹوں اور پتھروں سے بنتی ہے۔ صرف آپ صورت دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ مندر ہے اور یہ مسجد ہے۔
کم از کم محمد عربی کے غلاموں والی صورت تو بناؤ کہ لاکھوں میں بھی جا رہے ہو تو معلوم ہو جائے یہ تاجدار کائنات کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اور وہ ہستی جو ویل چیئر پہ بیٹھی رہی، اللہ نے مثال دکھائی ہمیں، ہم غور نہیں کرتے۔ وہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا رہا، وہ جس نے یار کے لیے مارے کھائیں، جس نے ڈنڈے کھائے، جس کے بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، جسے اوپر کی منزل سے گھسیٹ کر نیچے سڑک پر پھینکا گیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک بہت نزدیک لیکن باہر آواز نہیں کرتا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حضور کے غلاموں، ڈاکٹر مر جائیں، انجینئر مر جائیں، چودھری مر جائیں، بڑے بڑے وڈیرے مر جائیں۔ وڈیرے مر جائیں تو ناک سے نہ خون شروع ہو جاتا ہے، میت منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہاں سے رطوبت بہتی ہے، میت اکڑ جاتی ہے لکڑی کی طرح، رنگت بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر مر جائیں تو ناک میں روئی ٹھوسی ہوتی ہے، یہاں سے خون گر رہا ہوتا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ مگر وہ عاشق رسول جس نے یار کے لیے ڈنڈے کھائے تھے، جو جیا تو مصطفیٰ کے لیے، مرا تو حضور کے لیے، دنیا نے دیکھا اس کا جنازہ 3 دن پڑا رہا ہے، نہ منہ باندھا گیا، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی تھی، نہ رنگت بدلی ہے، نہ میت اکڑی ہے۔ تیسرے دن جب جنازہ اٹھا تو لاکھوں آنکھوں نے دیکھا، کروڑوں نے دیکھا کہ آج بھی عاشق رسول کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا۔ اور مدینے سے آواز آ رہی تھی، اس معذور کا مذاق اڑانے والوں، اس کا چہرہ دیکھو، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس لیے اس قافلہ عشق و مستی میں شامل ہو جاؤ، اس جماعت کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ یہ سیدھا حضور کے قدموں تک پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العزت میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، دوستوں کو خیر و برکت سے نوازے کہ جن کے سبب سے ہم جمع ہوئے، مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں، اللہ سب کا آنا قبول کرے اور سب کو عملاً حضور کی غلامی عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر کی عظمتوں کے تصدق میں سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول آ گئے، جن کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں چاہیے تھیں، جن جوانوں کی جیب میں سورہ یاسین ہونی چاہیے تھی، ان کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل آ گئے اور آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے لگے، کانوں کے گناہوں میں مبتلا رہنے لگے۔ ماں بہنیں بیٹیاں، ان کے سروں سے دوپٹے اتر گئے، چہروں کا پردہ ختم ہو گیا، آنکھوں کا حیا چھن گیا، مرد اکثر دیوس ہو گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سلاستن، یہ سلاسل لا يدخلون الجنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بد نصیب ایسے ہیں کہ جنت جانا تو دور کی بات، ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ اب یہ سن لیں 3 بدبخت کون ہیں، اور اس حدیث کی تکڑی پہ ہر شخص تولے اپنے آپ کہ ان 3 میں کہیں میں تو نہیں آتا کسی کیٹیگری میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا العاق لوالدیہ ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے جنت جانا تو دور کی بات، نگاہ رحمت بھی اس پہ نہیں ڈالی جائے گی۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ 5-5 10-10 عمرے کر رکھے ہیں، لیکن ماں ناراض ہے، فکر ہی نہیں، باپ ناراض ہے، انہیں فکر ہی نہیں ہے، عمروں پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں، بیگمات خوش ہیں، بیویاں خوش ہیں، ماں باپ ناراض۔ 10 عمرے تو کیا 10,000 عمرے بھی کر لیں،
تو جب جالیوں پہ جائیں گے نا تو حال یہ ہوگا بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے. کیوں کہ در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. ماں ناراض ہو کعبے کس منہ سے جانا ہے؟ باپ ناراض ہو روضے پر کس منہ سے جانا ہے؟ تیرے عمرے، تیرے حج، تیری تلاوتیں، تیرے سجدے، تیری زندگی بھر کی ریاضت، ان سب کا صلہ جنت ہے، اور وہ جنت اٹھا کر اللہ نے تیری ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے. ماں ناراض ہو باپ ناراض ہو جنت جائیں گے کیسے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض قیامت کے دن جنت جانا دور کی بات اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا اس پر. اور نمبر 2 دوسری بدبخت کون ہے؟ یہ ماں بہن بیٹیاں سنیں، اس حصے کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے. فرمایا والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال، کہ میری امت کی وہ عورتیں جنہیں اللہ نے عورت بنایا ہے اور وہ کپڑے مردوں کی طرح پہنتی ہیں، جنہیں رب نے عورت بنایا اور بال مردوں کی طرح کٹواتی ہیں، جنہیں رب نے عورت بنایا میری امت اور وہ بے پردہ مردوں کی طرح پھرتی ہیں. فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ان عورتوں پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی. آج دیکھ لیں عورت بازار جا رہی ہے تو میک اپ کر کے جا رہی ہے. جہاں پردے میں جانا ہے، جہاں مجبوراً جانا ہے، وہاں بن سنور کے جا رہی ہے. اور ایک عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نا، اس کو دیکھ کر شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے، بنگڑے ڈالتا ہے شیطان خوشی سے. کیوں؟ اس کا مقصد ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. تو امام الانبیاء کی حدیث کے لفظ ہیں، ایک بے پردہ عورت کو شیطان دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے. شیطان کا آدھا لشکر بھی لاکھوں میں ہے. تو شیطان کا مطلب کیا ہے؟ بے پردہ عورت کو دیکھ کر کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے، یعنی جتنے لاکھوں شیطان مل کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اکیلی بے پردہ نکل کر اتنا کام کر آئے گی کہ ٹانگے والے نے دیکھا اسے گورا تو گناہگار ہوا، ریڑے والے نے دیکھا تو گناہگار ہوا، ٹرک والے نے دیکھا تو گناہگار ہوا، دکاندار نے گورا تو گناہگار ہوا. ایک بے پردہ عورت گھر سے نکلی کتنی آنکھوں کو گناہگار کر کے آئی، اور گھر لوٹ کے آنے تک اس پر لعنتیں برستی رہتی ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حضور فرماتے ہیں جو بے پردہ عورت گھر سے نکلتی اس پر بھی لعنت، اور جو اسے گورتے ہیں ان گورنے والوں پر بھی لعنت. اب بتائیے ہمارے بازاروں میں ایک عورت نکلتی ہے یا ایسے لگتا ہے بازار بنے ہی عورتوں کے لیے؟ تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور تیسرے نمبر پر امام الانبیاء نے فرمایا والدیوث، اور میری امت کے وہ بے غیرت ترین مرد کہ جنہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کے گھر کی عورتوں کے پاس محرم بیٹھتے ہیں یا نامحرم بیٹھتے ہیں. فرمایا جو ایسا بے غیرت مرد ہے جسے غیرت نہیں آتی کہ میری عورتوں کے پاس محرم بیٹھتے ہیں یا نامحرم بیٹھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جنت جانا تو دور کی بات اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا. میری ماں بہنوں بیٹیوں خدا کے لیے اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ لاؤ. میرے جوانوں بزرگوں اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے ساتھ جوڑو. تن سے من تک محمد عربی کے غلام بنو، عمل کی زندگی اپناؤ، تب جا کر ہماری بے برکتی ختم ہوگی. قوم ذلت کے گڑھے میں مزید دھستی جا رہی ہے، اسے صرف توبہ بچا سکتی ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے توبہ کی شرطیں کیا اور طریقہ کیا ہے. یہ صورتحال ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ وقت آنے والا ہے. کیا؟ یخیر الرجل بالعجز والفجور، کہ بندہ اس کے سامنے دو چیزیں ہوں گی، یا تو نکو کہلوائے
شریعت پہ چلتا رہے، داڑھی رکھ لے، شریعت والا مزاج بنا لے، مسجد میں جائے، محفلوں میں جائے، بری صحبت چھوڑ دے، فلمیں ڈرامے نہ دیکھے، یا تو نکو کہلوائے یا اپنا صوفی اور سائیں نام رکھوائے، اور یہاں پھر یہ ہے کہ بروں کی سنگت میں چلا جائے اور وہ جو برائی کرے اس میں خود بھی ملوث ہو جائے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا فمن ادرک ذالک الزمان، فرمایا جس پر یہ زمانہ آ جائے کہ یا سائیں صوفی اور مولوی کہلوائے، نکو کہلوائے، اور یا بروں کا ساتھ دے، تو فرمایا فل یختر الاجزال الفجور، فرمایا سائیں بن جانا مگر برائی کا ساتھ نہ دینا، ملا کہلوا لینا، صوفی کہلوا لینا، درویش اور سادہ اور بولا کہلوا لینا مگر بروں کا ساتھ نہ دینا۔ آج اکثر لوگ داڑھیاں کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ایسی برائی ہے جس کو برائی سمجھے نہیں جا رہا ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں۔ امام الانبیاء لعنت بھیج رہے ہیں اپنی امت کے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل بناتے ہیں، اور لعنت بھیج رہے ہیں امت کے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل بناتے ہیں، اور عورتوں پر جو مردوں جیسی صورت بناتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا تھا کہ جس کا باقی سارا لباس عورتوں والا تھا، صرف اس نے جوتے مردوں کے ڈیزائن کے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے اسے یہ حدیث سنا کر نہ وہ جوتے بھی اتروا دیے تھے کہ امام الانبیاء نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر کہ جنہیں اللہ نے عورت بنایا اور وہ مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، صرف جوتوں پر۔ آج ہمارے ہاں زندگی میں برکت رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہمیں معلوم نہیں تاجدار کائنات کے غلاموں کہ یہ داڑھی کتنی ضروری ہے۔ یہ سوچئے، فرشتے جب قسم کھاتے ہیں نا ایک دوسرے کے سامنے، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہم کہتے ہیں قرآن کی قسم یا خدا کی قسم، تو فرشتے پوچھیے علماء سے کیسے قسم کھاتے ہیں؟ جب فرشتوں نے قسم کھانی ہو تو فرشتے قسم کھاتے ہیں والذی زین الرجال باللحا، فرشتے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے زینت دی ہے۔ تصور کریں آپ۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں آسمانوں سے گزرا نا، ایک آسمان کے فرشتوں کی تسبیح یہ تھی سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالقرون والزوائب، کہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجاوٹ دی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں اور مینڈیوں سے سجاوٹ دی ہے۔ آج مرد داڑھی مونچھیں مڈوا کے عورتیں بن گئی اور عورتیں بال کٹوا کے مرد بن گئے۔ تو یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ کھیل ختم ہونے والا ہے۔ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، زندگی بہت تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو خوش بخت ترین ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈال لیں۔ دیکھو نا، قبر میں جاؤ تو ایسی شکل لے کے جاؤ کہ دور سے جب فرشتے آئیں تو شکل دیکھ کر ہی پہچان جائیں کوئی محمد عربی کا غلام آیا بیٹھا ہے۔ مندر ہندوؤں کا جو عبادت گاہ ہے، مندر، وہ بھی اینٹوں اور پتھروں سے بنتا ہے، اور مسجد بھی اینٹوں اور پتھروں سے بنتی۔ صرف آپ صورت دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ مندر ہے اور یہ مسجد ہے۔ کم از کم محمد عربی کے غلاموں والی صورت تو بناؤ کہ لاکھوں میں بھی جا رہے ہو تو معلوم ہو جائے یہ تاجدار کائنات کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اور وہ ہستی جو ویل چیئر پہ بیٹھی رہی، اللہ نے مثال دکھائی ہمیں، ہم غور نہیں کرتے۔ وہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا رہا، وہ جس نے یار کے لیے مارے کھائیں، جس نے ڈنڈے کھائے، جس کے بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، جسے اوپر کی منزل سے گھسیٹ کر نیچے سڑک پر پھینکا گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک بہت نزدیک لیکن باہر آواز نہیں کرتا۔ لبیک لبیک
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حضور کے غلاموں، ڈاکٹر مر جائیں، انجینئر مر جائیں، چودھری مر جائیں، بڑے بڑے وڈیرے مر جائیں، وڈیرے مر جائیں تو ناک سے نہ خون شروع ہو جاتا ہے میت، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہاں سے رطوبت بہتی ہے، میت اکڑ جاتی ہے لکڑی کی طرح، رنگت بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر مر جائیں تو ناک میں روئی ٹھوسی ہوتی ہے، یہاں سے خون گر رہا ہوتا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ مگر وہ عاشق رسول جس نے یار کے لیے ڈنڈے کھائے تھے، جو جیا تو مصطفیٰ کے لیے مرا تو حضور کے لیے، دنیا نے دیکھا اس کا جنازہ 3 دن پڑا رہا ہے، نہ منہ باندھا گیا تھا، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی تھی، نہ رنگت بدلی ہے، نہ میت اکڑی ہے۔ تیسرے دن جب جنازہ اٹھا تو لاکھوں آنکھوں نے دیکھا، کروڑوں نے دیکھا کہ آج بھی عاشق رسول کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا۔ اور مدینے سے آواز آ رہی تھی، اس معذور کا مذاق اڑانے والوں، اس کا چہرہ دیکھو، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس لیے اس قافلہ عشق و مستی میں شامل ہو جاؤ، اس جماعت کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ یہ سیدھا حضور کے قدموں تک پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العزت میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، دوستوں کو خیر و برکت سے نوازے کہ جن کے سبب سے ہم جمع ہوئے، مائیں بہن بیٹیاں تشریف لائیں، اللہ سب کا آنا قبول کرے اور سب کو عملاً حضور کی غلامی عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر کی عظمتوں کے تصدق میں سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔